ہم پچھلے کوئی 8-10 دنوں سے یہاں موجود ہیں، اور جلال پور پیر والا کا جو خان بیلا والی سائڈ تھی، کہہ لیجئے کہ اس کے جنوب کی سائڈ جو تھی، جی اس سائڈ میں پہلے پانی آیا، اور وہ پانی جلال پور شہر سے دریائے چناب تک کو 21 کلومیٹر یا 22 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جی اور وہ سارا یعنی 21-22 کلومیٹر کی پٹی جو ہے وہ ساری پانی میں تھی، اور یعنی سینکڑوں بستیاں جو ہیں وہ زیر آب تھی، اور پانی بھی اتنا زیادہ تھا کہ وہاں اموات بھی ہوئی. وہاں پھر سارے لوگوں کو کوئی ہفتہ 10 دن لگا کے ریسکیو کیا گیا، جو گھروں میں تھے. ظاہر کشتیاں جتنی بھی ہوں کم ہیں، تعداد میں تھیں بھی تھوڑی. جی اب وہاں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پچھلے 2 دنوں سے پانی مسلسل کم ہو رہا ہے، اور 3 سے 4 فٹ پانی نیچے جا سکتا ہے. اتنا ایسی صورت بن چکی ہے کہ سڑک کے ذریعے اگر آپ جائیں تو آپ مختلف بستیوں میں جا سکتے ہیں، پیدل بھی، یعنی آپ کے گھٹنوں تک پانی آتا ہے، آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کی جو شمال کی سائڈ ہے، وہاں آج 3 دن ہو گئے، تیسرا دن ہے، چوتھا دن ہے، وہاں بند ٹوٹنے سے پانی جو ہے وہ کافی بلند ہے، کوئی 15 فٹ تک کا پانی ہے. اور یہاں بھی 2-3 دن سے ریسکیو ہو رہا ہے. آغاز میں کشتیاں کم تھیں، اب آج کافی بہتر ہے صورتحال، تو لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے. اور یہاں بھی بہت ساری جو بستیاں وہ زیر آب ہیں، اور کچھ اموات بھی ہوئی ہیں. یہاں بعض بچے ایسے جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، وہ شدت کی گرمی ہے. ابھی میں آپ کو پیپر دے رہا ہوں تو یہاں کھڑا ہونا مشکل ہے، اگرچہ ابھی سخت دھوپ نہیں ہے، جی لیکن شدت کی گرمی ہے، اور نیچے گرم سڑک ہے، بغیر جوتے کے یہاں ان اللہ کو آنا پڑتا ہے، بغیر اللہ شرٹ کے اکبر. وہ یہاں گھوم رہے ہیں. ان کے خوراک کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں. بچے بار بار آتے ہیں کہ چاچو جی پانی دے دیں، انکل پانی دے دیں. لوگوں کو پانی چاہیے، لوگوں کو کھانا چاہیے، ان کے کپڑوں کے مسائل ہیں، تو ان کی ایون کے میڈیکیشن کے مسائل ہیں. یہاں پہ ہمارے میڈیکل کیمپ ہے، یہ ابھی ایک کیمپ قریب میں آیا، لیکن یہاں جہاں ہم موجود ہیں وہاں قریب میں میڈیکل کیمپ نہیں ہے، دور ہے. یہاں بار اچھا بار لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمیں میڈیسن کی ضرورت ہے. تو بچوں کے یہ مسائل ہیں. وہ جو بچی جس کا آپ نے ذکر کیا، ہمارا پیغام ٹی وی کا جو کیمپ ہے، وہاں ہم کھانا دیتے ہیں اللہ کی توفیق سے. پانی ہے، بسکٹس رکھے ہوئے بچوں کے، دیگر چیزیں. تو کل ہم ان کو کھانا دے رہے تھے لوگوں کو، تو وہ جی بچی بھی کھانا لینے آئی. ہاں تو ہم جی نے ان کو جوس تھے ہمارے پاس، وہ جوس دیا، پانی کی بوتل دی. مجھے تو پتہ نہیں تھا، اور کھانا دیا تو وہ ایک ہاتھ سے پکڑ رہی تھی، تو وہ ایک ہاتھ میں پکڑا نہیں جا رہا. تو میں نے کہا بیٹا اس ہاتھ سے، تو اس نے کہا انکل میرا یہ بازو ٹوٹا ہوا ہے، آہا. اور ٹوٹا بھی اسی سیلاب کی اسی صورتحال میں اللہ ہے. اکبر اللہ تو اکبر وہ بڑی اللہ تکلیف اکبر. دہ چیز تھی. پھر وہ ایک شاپر منگوایا ہم نے، شاپر منگوا کے تو اس میں پھر وہ تینوں چیزیں ڈال کے بیٹی کے حوالے کی. تو نہیں کل ایک فیملی نکلی یہاں سے. یہاں میڈیکل کیمپ ہے لیکن بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی آپ کہہ لیجیے اس پوری یہاں سے 2 کلومیٹر تک بستیاں لگی ہوئی ہیں، اور شاید مجھے 1 یا 2 میڈیکل کیمپ نظر آتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اب ظاہر ہے یہاں اگر بچہ یہاں ڈسٹرب ہے تو ان خواتین کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ یہاں سے نکلے. یہ میرے پیچھے کی جو صورتحال ہے، یہ ہے جی وہ دریا جہاں سے پیچھے بستیاں ہیں، جی اور یہاں سے ریسکیو کر کے آگے لایا جا رہا ہے. جب صحیح. یہاں آتے ہیں نا لوگ تو قریب رکتے ہیں، یا ان کو جب پانی سے نکل کے آتے ہیں تو مسائل ہوتے ہیں، تو ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہاں سے 1-2 کلومیٹر آگے کوئی کیمپ ہے نہیں ہے، وہ یہاں پوچھ رہے ہوتے ہیں. سو اچھا جتنی بڑی تعداد ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر بستی کے باہر اور تھوڑے تھوڑے وقتوں کے بعد میڈیکل کیمپس ہونے چاہیے، ہونے تاکہ چاہیے. بچوں کے مسائل اور خواتین کے مسائل، ہمارے بھائیوں کے مسائل ہیں، اور طبی مسائل حل ہو سکے. ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو کھلے آسمان تلے، یعنی وہاں اس طرف دکھائیے گا جہاں یہ دکھائیے، ابھی یہ ہمارے سامنے سڑک پہ آپ دیکھیں گے لوگ کھڑے ہوں گے. تو یہ پوری سڑک پہ آپ جائیں گے، سڑک کے دونوں کناروں پہ لوگ ہیں، اور یہ سڑک کے دونوں کناروں پہ جو لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے پاس تو شیلٹر بھی نہیں ہے نا، ان کے پاس خیمہ بھی نہیں ہے، اچھا اور یہ اس شدت کی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو لے کے. جب ان کے پاس خیمہ ہی نہیں ہے تو وہ تو اس سے اگلی چیز ہے. پھر یہ لوگ رفع حاجت کے لیے یہ کھلے میدانوں میں جاتے ہیں، جو جہاں وہ ان کو کوئی ٹھیک جگہ میسر آتی ہے تو وہ ٹھیک جاتے ہیں. ان کے لیے کوئی واش روم نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ تو یہاں مشکل موجود ہیں، جی کیمپ کی شکل میں موجود ہیں یا بسوں کی شکل میں موجود ہیں، ان کو پتہ ہے، انہوں نے کارڈ دے کے لوگوں کو ویریفائی کر کے اپنے پاس ٹھہرایا ہے. یا ہم جب تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ ہیں جو یہاں سے آئے ہیں، ان کے کارڈ ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم ان کو ویریفائی کرتے ہیں. لیکن جو لوگ آتے ہیں نا باہر سے ٹرک لے کے آتے ہیں، جی ٹرک لے کے آئے، ان خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم نے خود تقسیم کرنا ہے. وہ سڑک پہ آتے ہیں، اور سڑک پہ آ کے پھر جو ان کو قریب تر لگتا ہے، یا جو ان کے پاس آ جاتا ہے، یا بھاگ کے آ جاتا ہے، یا طاقتور ہوتا ہے، وہ ان کو دے کے چلے جاتے ہیں. تو کل بھی ایک خاتون میرے پاس آئی، انہوں نے کہا جی میری آواز بنی ہے، ہماری آواز بنی ہے. میں نے کہا بہن بتائیں. اس وقت ہم چیزیں تقسیم کر رہے تھے، ضرورت کی چیزیں تھیں، خواتین کے کپڑے تھے، بچوں کے کپڑے تھے، جی مچھردانیاں تھیں، بستر تھے، یعنی راشن تھا، ہم وہ تقسیم کر رہے تھے.
انہوں نے کہا بھائی آپ یہ نہ دیں، میری آواز بنے. میں نے کہا بینڈ ٹھیک ہے آپ بتائیے. تو کہنے لگی میرے ساتھ آگے چلیں، آگے ہم 20 لوگ ہیں جو پانی سے آئے ہیں، یہ ہمارے کارڈ دیکھیں، ہمارے کارڈ انہی بستیوں کے ہیں جو زیر آب ہیں. وہ چونکہ ہم پیچھے بیٹھے ہم تک کو پہنچتے ہی نہیں ہیں. سڑک کنارے سارے لوگ جو ہیں وہ دے کے تو جی واپس چلے جاتے ہیں. ہم کہاں جائیں، ہم کیا کریں؟ تو یہ بات صحیح ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ان کو آگے جہاں لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ پرویشن کے ساتھ ان سے معلومات لے لینی چاہیے، یا ان کے ساتھ مل کے تقسیم کرنا چاہیے، ٹھیک. تاکہ جو اصل مستحق ہیں ان تک پہنچا جا سکے اور ان تک پہنچایا جا سکے. یا آپ سے رابطہ کر کے پھر دوبارہ چیزیں آگے لے کے جائیں، یا ایسے لوگ جس طرح آپ موجود ہیں اور دوسرے لوگ موجود ہیں جو ان جگہوں کے بارے میں بتا جی سکتے بالکل، ہیں. میں تو کہتا ہوں نظامی صاحب، میں تو کہتا ہوں لوگ نکلنے سے پہلے ہم سے رابطہ کریں، اپنی گاڑی لے کے آئیں، اپنے ہاتھ سے تقسیم کریں. ہم ساتھ، ہماری ٹیم ساتھ شامل ہو جائے گی تو وہ تقسیم کریں، لیکن ہم سے رابطے میں رہیں. ہمیں بتائیں وہ آ رہے ہیں کس، ہم روٹ بھی بتائیں گے جو محفوظ روٹ ہے، کس روٹ سے آئیں، کون سی ڈیزرونگ ایریا ہے، کہاں پہ آپ نے آنا ہے، کہاں کہاں بستیاں ہیں، کہاں کہاں لوگ ہیں، اور اصل وہ لوگ جو افیکٹڈ ہیں وہ کون سے، یہ انشاءاللہ معلومات دیں گے. اور کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ بہتر بتا سکیں گے کیونکہ آپ وہاں پہ موجود ہیں. نظامی صاحب یہ میں آپ کو گزارش کروں آپ یقین کریں، میں یا میری ٹیم کے لوگ جتنے بھی لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، جی جب وہ دیکھتے ہیں یہاں نہانے کی مشکلات ہیں، یہاں گرمی کی شدت ہے، یہاں یعنی مچھر ہیں، دیگر مسائل ہیں، اور یہ جو رنگ کالا پڑ جانا ہے یا دیگر کمزوری ہے، آپ یقین کریے یہ بالکل محسوس نہیں ہوتی. اس لیے محسوس نہیں ہوتی، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دکھ بہت چھوٹا ہے ان بہن بھائیوں کے مقابلے میں جن کے دکھ بڑے بڑے ہیں. جی جن کی جانیں چلی گئیں، جن کے اموال چلے گئے، جن کے جی گھر چلے گئے، جی تو جی ان کے دکھ بہت بڑے ہیں. ان کے مقابلے میں ہمارے دکھ نہ ہونے کے برابر ہے نہ انشاءاللہ ہوگا تعالیٰ. تو کوئی نہیں، یہ پھر سے طاقتور ہو جائیں گے، پھر سے رنگ ٹھیک ہو جائیں گے، ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ.